بالکل اس جیسا کیمرہ اب تک نہیں بن سکا ہے. اور یہ 2 فٹ ہو گئی ہمارے کھوپڑی میں, اس کی ایڈجسٹمنٹ اور مشکل ہے, 2 کیمرے فٹ کرنا ہے بھائی, اور دونوں کام سیم کر رہے ہوں, ذرا سا دائیں بائیں ہو تو سیٹنگ آؤٹ. ڈیجیٹل کیمرہ اتنا چھوٹا بنانا کہ ایک مچھر کے سر میں 100 کیمرے فٹ ہو جائیں, مچھر کے سر میں 100, اور بعض کہتے ہیں 400, واللہ عالم, کم سے کم 100 کی رپورٹ ہے. مچھر کے سر میں 100 آنکھیں ہوتی ہیں, 100 آنکھیں, اور خون پینے کا سسٹم اس کا اتنا پیچیدہ ہے, بڑے تمیز سے اس کو خون پینا سکھایا گیا ہے. جو لوگ بھی دنیا میں خون پیتے ہیں نا, تمیز سے ہی پیتے ہیں, پتہ ہی نہیں چلتا آپ کا خون پی جاتے ہیں. وہ پہلے ایک ٹیکا لگائے گا آپ کے مچھر, اس ٹیکے سے کیا ہوگا, بلڈ نکلنا شروع, بلکہ پہلے سن کرنے کا ٹیکا لگائے گا تاکہ آپ کو احساس نہ ہو, ورنہ تو وہ جیسے ہی سرنج داخل کرے گا آپ تو چیخ مارو گے. وہ ایک ٹیکا لگائے گا سن کرنے کے لیے. یہ ارتقاء کا, ایوولوشن کا نتیجہ نہیں ہے, اس کی سونڈیں کہاں سے نکل گئیں. پھر ایک ٹیکا پہلے سن کرنے کے لیے لگائے گا, پھر دوسرا ٹیکا لگائے گا, سوراخ کرے گا, پھر تمیز سے کپا ہو جائے گا پھول کے. یہ جو آپ کو خارش ہو رہی ہوتی ہے نا, یہ خون نکالنے کی وجہ سے نہیں ہوتی, یہ اس نے جو کیمیکل چھوڑا ہوتا ہے نا سن کرنے والا, وہ بعد میں خارش کرتا ہے آپ کے. اور مچھر کی مادہ خون پیتی ہے. سوچو جب آپ کا اتنا خون پی رہی ہے تو مچھر کا کتنا پیتی ہوگی, اپنے ہسبینڈ کا. کیا خیال ہے بھائی, اپنے شوہر کا کتنا پیتی ہوگی. تو اتنی چھوٹی سی کھوپڑی میں 100 آنکھیں, یہ کس نے بنائی ہیں؟ اللہ نے بنائی ہیں. تبھی تو قرآن جگہ جگہ سوال کرتا ہے کہ ان سے پوچھو کون ہے جس نے آسمانوں کو بنایا. امن جعل الارض قرارا وجعل خلالها انہارا وجعل لها رواسیا وجعل بین البحرین حاجزا. کون ہے جس نے زمین کو جائے قرار بنایا؟ خود بخود نہیں بن گئی, یہ زندگی کے لیے انتہائی سوٹیبل جگہ ہے. جائے قرار کسے کہتے ہیں یار؟ سفر کرتے ہوئے جا رہے ہو, یہاں اسٹے کرتے ہیں, روڈ پہ تھوڑی اسٹے ہوتا ہے. اسٹے ایسی جگہ پر ہوتا ہے جو مسافروں کے لیے قرارگاہ بنائی جاتی ہے. آرڈر پہ ہوتے ہیں یہ ساری چیزیں, خود سے ہوٹل وجود میں نہیں آ جاتے. دھماکہ ہوا تھا تو اتفاق سے موٹر وے پر 20 ہوٹل وجود میں آ گئے, واش روم بھی بن گئے بھائی, 20 ہوٹل بھی وجود میں آ گئے. یہ دھماکوں کے نتیجے میں نہیں ہوتے, اور اگر ہوا تھا تو کیا گیا, یہ ہوا نہیں ہے. دھماکہ کرنے والا انتہائی العلیم القدیر. اللہ اپنی 2 صفات کو بہت ہائی لائٹ کرتا ہے. دیکھو یہ عجیب دنیا میں نا کشمکش چل رہی ہے, الٹے منہ. اچھا قرآن جگہ جگہ گمراہی کو پتہ ہے کیا کہتا ہے؟ الٹے منہ چلتے ہیں یہ. افمن یمشی مکبا علی وجہہ, بھلا جو شخص اپنے چہرے کے بل الٹا چل رہا ہے, یعنی ہر لحاظ سے الٹا ہو گیا. ایک تو ہوتا ہے سیدھا راستہ, وہاں تھا, سیدھا جانے کے بجائے تھوڑا سا 45 کی زاویے پہ چل رہا ہے, یہ بھی الٹا کہلائے گا, مگر بہت زیادہ الٹا نہیں. قرآن کی بلاغت دیکھو. اور اب یہ بلاغت سمجھ میں آ رہی ہے کہ جو چیز جس کی دلیل بنتی ہے, یہ لوگ اسی چیز کو اس کے نہ ہونے کی دلیل بنا لیتے ہیں. میں نے دعویٰ کیا انہوں نے 1 لاکھ روپے کھائے ہیں, جج کہتا ہے گواہ لے کر آؤ, میں 20 آدمی لے کر آ گیا, انہوں نے کھائے ہیں. جج کہہ رہے چونکہ 20 آدمی گواہی دے رہے ہیں کہ انہوں نے کھائے ہیں لہذا نہیں کھائے, اس کا مطلب ہے کہ نہیں کھائے ہیں. ابے اس کا مطلب یہ ہے کہ کھائے ہیں. اور یہ ہمارے یہاں بھی ہو رہا ہے. وہ کووڈ جب آیا تھا نا تو سارے ڈاکٹر کہہ رہے تھے بھائی یہ سچی مچی کا ہے, تو لوگ کہہ رہے تھے یہ سب بکے ہوئے ہیں. یعنی دلیل یہ ہے کہ سارے ڈاکٹر کیونکہ کہہ رہے ہیں کہ یہ واقعی وبا ہے لہذا یہ کیا ہے, وبا نہیں ہے. ابے پاگل ہو گئے ہو یار تم. یہ ہماری قوم کا المی ہے, ابھی بھی ہیں ایسے لوگ. چونکہ سارے علماء کہتے ہیں یہ حلال ہے, 2-4 اسکالر اٹھ کے کہیں گے یہ کیا ہے, حرام. لوگ کہہ رہے ہیں یہ ہیں سچے, اور یہ مولویوں نے تو پیسے کھائے ہوئے ہیں. یعنی دلیل کو, جو دلیل ہے اسی کو نہیں مانتے.
سارے مولوی، سارے علماء، سارے مسلک کے علماء کہہ رہے ہوں گے، ایک بات بیان کر رہے ہوں گے، بھئی یہ یوں ہے. ایک اسکالر اٹھے گا بولے گا یوں نہیں ہے، اور کہے گا یہ سارے جھوٹے ہیں. لوگ کہیں گے یہ ہے حق پرست. ابے یہ اس کے غلط ہونے کی دلیل ہے. کھوپڑی الٹی چلنا شروع ہو جائے. یہ شیطان کرتا ہے یہ کام. ملحد بھی یہی کرتے ہیں. یہ سائنس خدا کے وجود کی دلیل ہے، اور یہ کہتے ہیں سائنس اور خدا میں ٹکراؤ ہے. خدا سائنس کو نہیں مانتا، مذہب سائنس کو نہیں مانتا. مذہب کے برحق ہونے کی دلیل سائنس ہے. لیکن جب آپ کی کھوپڑی الٹی چلنا شروع ہو جائے، بنی ہوئی چیزیں بنانے والے کے طاقتور ہونے کی دلیل ہیں. اس کی بھی دلیل ہے کہ کسی نے بنایا ہے، اور اس کی بھی بنانے والا معمولی نہیں ہے. العلیم القدیر، علم بھی کامل، طاقت بھی کامل. لیکن آج یہی سائنس انسان کو خدا کے قریب کرنے کے بجائے خدا سے دور کر رہی ہے. اس کو قرآن کی اب میں بلاغت بیان کرتا ہوں. قرآن کیسی بلاغت بیان کرتا ہے؟ قرآن کہتا ہے کہ ایک سیدھا راستہ ہوتا ہے، آپ سیدھے ٹریک پہ جا رہے ہیں. ایک غلط ٹریک پہ وہ بھی ہوتا ہے جو 45 پہ جانا شروع ہو جائے. وہ بھی غلط ہے کہ نہیں ہے؟ ایک اس طرف 45 پہ جائے گا، وہ بھی غلط ہے 45 پہ. ایک یہ ہے کہ 180 پہ چلنا شروع ہو جائے، یہ بھی غلط ہے. الٹا جا رہا ہے نا بالکل، اور اس کو کہہ رہے ہیں میں بالکل سیدھا جا رہا ہوں. تو عقل ماتم کرے گی کہ نہیں کرے گا؟ تو جا ادھر کو رہا ہے بھائی. تھوڑا بہت ادھر ادھر ہوتا ہم کہتے سے ٹن مار کے جانا چاہتا ہے. یہ انڈا موڑ ادھر ہے، ادھر سے گھوم کے وہاں سے ڈسکو سے ہوتا ہوا جائے گا. یہ ڈسکو موڑ ہے نا ادھر، 2 منٹ کی چورنگی بھی ہے. یہ لوگ بیان سنتے کہتے ہیں کس قسم کی چورنگی ہیں. ادھر 2 منٹ کی چورنگی ہے، انڈا موڑ ہے، ڈسکو موڑ ہے، ناگن چورنگی ہے. سرجانی تو وہ تو مشہور نام ہے نا. ناگن، انڈا موڑ، یہ لوگ حیران ہوتے ہیں یہ کیا ہے. تو 180 کے ڈگری پہ آپ پیچھے کی طرف جا رہے ہو، اور آپ بول رہے میں انڈا موڑے جا رہا ہوں. وہ ادھر ہے بھائی، تو کہاں جا رہا ہے؟ ادھر جا رہا ہے. اور قرآن کہہ رہا ہے چلتا آدمی پاؤں سے ہے نا، سر اوپر ہوتا ہے، ٹانگے نیچے. یہ چل بھی سر کے بل رہا ہے یعنی ہر لحاظ سے الٹا ہے. سر کے بل چلتے چلتے جا رہا ہے، اور جا بھی کہاں کو رہا ہے؟ ادھر. افمن یمشی مکبا علی وجہہ، بھلا بتاؤ جو سر کے بل الٹا چلتا ہوا جا رہا ہو، اہدا وہ صحیح زیادہ سیدھے راستے پر ہے، امن یمشی سویا علی صراط مستقیم، جو بالکل سیدھا سیدھا اسٹریٹ، بالکل ایک سیدھے راستے پہ چلتا ہوا جا رہا ہو، دوڑتا ہوا جا رہا ہو. وہ کون منزل پہ پہنچے گا؟ یہ سورہ ملک میں اللہ سوال اٹھاتے ہیں. او بھائی یہ بنی ہوئی چیزیں بنانے والے کی طاقت اور قدرت کی دلیل ہیں. مان لو کوئی ہے بنانے والا، مچھر کی 100 آنکھیں اتنی زبردست طریقے سے ایڈجسٹ نہیں ہو سکتی. اور ایڈجسٹ کس میں ہوتی ہیں؟ مچھر کے انڈے میں بھائی. اتنا سا انڈا گندے پانی پہ تیرتا ہوا، اس سے مچھر پیدا ہو رہے ہیں. نر الگ پیدا ہو رہے ہیں، مادہ الگ پیدا ہو رہی ہیں. شہد کی مکھی کے کتنے چھوٹے چھوٹے انڈے ہوتے، اتنا پیچیدہ نظام شہد کی مکھی کا. وہ بھائی یہ کیسے ارتقا کرتے کرتے ملکہ مکھی کیسے بن گئی؟ ہوا